قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود يعد فيه المحسن مسيا ويزداد الظالم فيه عتوا. لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخوف فارغة حتى تحل لنا. صلوات محمد وعلى معزز سامعین و عزاداران حضرت سید الشہداء علیہ السلام، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر ہم اور آپ اس خمسے میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں در حقیقت بیٹھتے تو ہیں ہم مسجد قاسم حسین صاحب میں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ درسگاہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میں بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ جس سال سے یہ خمسہ قائم کیا گیا اسی سال سے اس خمسہ کا عنوان ہے نہج البلاغہ اور امن. اگرچہ عنوان بہت کلی ہے اور اس کلی عنوان سے ممکن ہے کہ کلی عنوان دوسرے کے لیے بہت آسان ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کی وجہ یہ ہے کہ اس عنوان کا دائرہ بہت بڑا ہے. کتنے پہلو آپ لے سکتے ہیں، کتنے جہات لے سکتے ہیں، یہ پڑھنے والے کو طے کرنا رہتا ہے. کس موضوع کے تحت بیان ہونا ہے وہ پڑھنے والے کو طے کرنا رہتا ہے. اگر سیدھے سیدھے کوئی موضوع دے دیا جائے، مثلا آپ اس موضوع پر نہج البلاغہ کی روشنی میں مجلس پڑھیے، تو کسی حد تک آسان ہوگا، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے لیے تو یہ عمل بہت آسان ہوگا کہ اگر کوئی موضوع دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ اس موضوع پر نہج البلاغہ کی روشنی میں بیان کیجیے. آسان اس لیے ہو جائے گا کہ جس کام کو ہم اور آپ آسان سمجھتے ہیں وہی کام بڑا مشکل ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موضوع کا انتخاب بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موضوع کا انتخاب خود اپنی جگہ بہت مشکل کام ہے. موضوع کا انتخاب اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. کوئی موضوع دے دے
کوئی مصر طرح دے دی جائے تو شاعر کے لیے شعر کہنا اس مصر طرح پر آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بحر بھی آمادہ ہے، زمین بھی تیار ہے۔ لیکن اگر اسے یہ کہا جائے کہ نہیں آپ ایک نئی بحر میں نیا قصیدہ کریے تو بہت کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ذاکر سے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو موضوع خود طے کرنا ہے تو یقیناً یہ کام مشکل ہوگا۔ اسی لیے میں اگرچہ ہر سال اس خمسے میں شریک ہو رہا ہوں اور تو مجلس ہمیشہ خطاب کی ہے، اس سال مولانا شبیر صاحب نے مزید ذمہ داری بڑھا دی، 4 مجلسیں آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے، اور 4 مجلسوں میں میں نے اپنے اعتبار سے یہ طے کیا ہے کہ آپ کے 120 منٹ 180 منٹ آپ سے لینے ہیں، 3 گھنٹہ تقریباً۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 3 گھنٹہ آپ اپنا قیمتی ہمارے حوالے کریں گے۔ جب 3 گھنٹہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے حوالے کریں گے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسے موضوع پر گفتگو کریں کہ جو موضوع سماج کے لیے مفید ہو، کیونکہ ایک ایسی گفتگو اور ایک ایسا موضوع انتخاب کرنا جس کا عملی نتیجہ کوئی نہ ہو، جس کا پریکٹیکل سماج میں کچھ نہ ہو، یہ صرف اور صرف وقت کی بربادی ہوگی۔ لیکن اگر گفتگو ایسے موضوع پر اور ایسے عنوان پہ کیا جائے کہ جس کا عمل، جس کا کام میدان عمل میں ہو، جو سماج میں عملی طور پر رائج ہو سکے، جس پر عمل کیا جا سکے، جو سماج کے لیے مفید ہو، یہ بہرحال بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کے قیمتی 180 منٹ 3 گھنٹے قیمتی ہمیں لینے ہیں، تو اس کے لیے یہ یقین جانیے کہ میں نے تقریباً کچھ نہیں تو 10 گھنٹہ اس بات پر لگایا ہے کہ کون سا موضوع انتخاب کیا جائے۔ اب آپ سوچ لیں موضوع کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ موضوع کا انتخاب، موضوع کا چننا کتنا سخت ہوتا ہے۔ تقریباً 10 گھنٹہ میں نے محنت کیا ہے کہ اس ماحول میں ایسے موقع پر کون سا موضوع ہمارے سماج کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ تو جو اتنا وقت صرف کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ ملا ہے کہ اس ماحول میں کہ جب ایام عزا کا ماحول ہے اور ایام عزا کے ماحول میں ہمارے لیے نہج البلاغہ سے آشنائی کا موقع ملا ہے، تو ایک ایسا موضوع انتخاب کریں کہ جس کا کسی حد تک تعلق ان ایام سے ہو۔ ایام عزا میں ایک لفظ ہم اور آپ بہت سنا کرتے ہیں، ایک کردار ہم اور آپ بہت سنا کرتے ہیں۔ وہ کردار کیا ہے؟ کوفے والوں کا کردار ہوتا ہے۔ کوفے والوں کا کردار پورے محرم ہمارے اور آپ کے سامنے جو بیان ہوتا ہے وہ کوفے والوں کا کردار ہی در حقیقت بیان ہوتا ہے۔ کوفے والوں کا برتاؤ، کوفے والوں کا رویہ کیا رہا ہے، کوفے والوں کا رول کیا رہا ہے واقعہ کربلا میں، اور حد یہ ہے کہ اسی حوالے سے ہمیں تانا بھی دیا جاتا ہے، ہم پر تان و تشنیع کسا جاتا ہے، طنز کسا جاتا ہے کہ انہوں نے خود ہی مارا ہے، یہی خود رو رہے ہیں، یہی معافی طلب کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ہم کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے کہاں سے؟ کوفے والوں کے ساتھ۔ تو کوفے والوں کا ایک مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ ایام عزا کا تعلق بہرحال کوفے والوں کے رویے سے ہے، کربلا کا تعلق کوفے والوں کے برتاؤ سے ہے، کوفے والوں کے کردار اور کوفے والوں کے رول سے ہے۔ البتہ ہمارے سماج میں کوفے والوں کی نسبت ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے سب سے بدتر کوفے ہی والے تھے۔ ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں، ہماری ذہنیت یہی ہے کہ سب سے بدتر اس زمانے میں کوفے والے تھے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں سب سے بدتر کوفے والے تھے۔ اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے تو اس زمانے میں سب سے بدتر مدینے والے تھے۔ مدینے والوں سے بدتر مسلمان اس زمانے میں، جس زمانے میں واقعہ کربلا رونما ہو رہی ہے، اس زمانے میں مدینے والوں سے بدتر کہیں کے مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ مدینے کے مسلمان، مطلب یہ کہا جائے مدینے میں رہنے والے بڑے بڑے صحابہ نے یزید جیسے پلید انسان کی بیعت کر لی تھی، لیکن کوفے کے لوگوں نے نہیں کی تھی بیعت۔ تو اگر
ہم اور آپ تلاش کریں کہ رویے کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تو اس زمانے میں، جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، جن حالات کی یہ تاریخ ہے، اس زمانے میں مدینے والے تو اتنے پست ہیں، اتنے ذلیل ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یزید جیسے شرابی کبابی انسان کی بیعت کر لی ہے، لیکن کوفے والے کم سے کم ابھی تک رکے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم حسین کی بیعت کریں گے۔ اتنا فرق تو کم سے کم کوفے کے مسلمانوں میں اور مدینے کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ مدینے کے مسلمان ذہنی طور پر اتنے گر چکے تھے کہ انہیں خلافت کا معیار ان کی نگاہ میں کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا۔ وہ کسی کو بھی خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن کوفے والے ماننے کے لیے اتنی آسانی سے تیار نہیں تھے۔ یہاں تک کوفے والوں کی برتری ہے، یہاں تک کوفے والوں کا عروج ہے، یہاں تک کوفے والوں کی بلندی ہے، لیکن اچانک سے کوفے والے پلٹ کیسے گئے؟ کوفے والے بدل کیسے گئے؟ کوفے والے تبدیل کیسے ہو گئے؟ وہ کوفے والے جنہوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی تھی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ ہمارے پاس کوئی قائد نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، ہم بیعت کر لیں، جو اب تک ایک فاسق و فاجر کی بیعت پر آمادہ نہیں تھے، یہ اچانک سے کیسے تبدیل ہو گئے؟ یہ کیسے بدل گئے؟ اس سال آپ کے لیے، آپ کے قیمتی اوقات کے لیے جو میں نے موضوع اپنے لیے انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ کن وجوہات اور کن اسباب کی بنیاد پر کوفے والے عزت کی بلندی سے ذلت کی پستی میں گر گئے، اور کہاں؟ نہج البلاغہ کی روشنی میں مولا کائنات کے کلمات میں وہ اسباب ہم تلاش کریں گے کہ جن اسباب کی بنیاد پر کوفے والے عزت کی بلندی سے ذلت کی پستی میں جا کر گر گئے۔ اور انشاءاللہ اس موضوع پر 4 روز گفتگو ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے موضوع پھر بھی وسیع ہے، اس سے زیادہ بھی گنجائش پائی جاتی ہے، لیکن 4 دن میں آپ کے 3 گھنٹے میں جتنا بیان ہو سکتا ہے بیان کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موضوع ہمارے اور آپ کے لیے بھی مفید ہے، ہم اور آپ بھی اس موضوع سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے سماج کا اگر جائزہ لیں تو ہمارا سماج اس وقت منتشر ہے، ہمارا سماج اس وقت بکھرا ہوا ہے۔ دیکھیے برا نہ مانیے گا، میں باتیں جو کہہ رہا ہوں اس کی تائید یقیناً آپ بھی کریں گے۔ ہم ہوتے ایک فرض پر ہیں، بیٹھتے ایک عزا خانے میں ہیں، بیٹھتے ایک حسین کی مجلس میں ہیں، لیکن ہماری فکریں الگ الگ ہوتی ہیں، ہماری سوچ الگ الگ ہوتی ہے، ہمارا راستہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک مذہب کے ماننے والے، ایک حسین کی عزاداری میں شرکت کرنے والے، ایک عزاخانے اور ایک فرش پر بیٹھنے والے، یہ ایک جگہ اکٹھا ہونے کے باوجود ہم الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہمیں وہیں جب کوفے والوں کے اسباب کو تلاش کریں گے، ان کے سقوط کے اور ان کے پستی کے اسباب تلاش کریں گے، تو وہاں ہمیں وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے اندر بھی یہ انتشار کیوں پایا جاتا ہے۔ آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اس بات پر غور کیجئے گا، ہر سال ایام عزا میں، سال بھر کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، سال بھر کوئی میٹر ہی نہیں رہتا ہے، لیکن ایام عزا میں خاص کر کے ہر آدمی نظریہ پرداز بن جاتا ہے، ہر آدمی پڑھا لکھا بن جاتا ہے، ہر آدمی صاحب نظر ہو جاتا ہے، ہر آدمی اپنا نظریہ دینے لگتا ہے۔ کہاں پر؟ صرف اور صرف محرم میں آ کر۔ یہ کیوں آخر ہر آدمی نظریہ دیتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال محرم میں قوم کئی بھاگوں میں وبھاجت ہوتی نظر آتی ہے، کئی حصوں میں قوم بٹی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی کسی کا طرفدار بن جاتا ہے، کوئی کسی کا حامی بن جاتا ہے، کوئی کسی کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک قوم، ایک ملت، ایک ولایت اور ایک سرپرستی کے تحت رہنے والے، ایک فرش پر بیٹھنے والوں میں یہ انتشار کیوں پایا جاتا ہے؟
اسی بات کو انشاءاللہ کوفے والوں کے جب ہم اسباب سقوط تلاش کریں گے اور ان کے پستی کے وجوہات تلاش کریں گے تو ہمیں خود اپنی مشکل کا حل مل جائے گا نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ لیکن آج کی مجلس یقیناً چونکہ پہلی مجلس ہے اور پہلی مجلس عنوان کی وضاحت اور ساتھ ہی ساتھ مقدمہ اور تمہید میں گزرے گی۔ مقدمہ اور تمہید یہ ہے، یہیں سے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ موضوع آپ ذہن میں رکھیے گا، موضوع ہے کوفے والوں کی تبدیلی کے اسباب کیا تھے، کوفے والوں کے بدلنے کے اسباب کیا ہیں، ہمیں نہج البلاغہ کی روشنی میں تلاش کرنا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کے خطبے کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے اور اس کے بعد آخر میں اگر موقع رہا تو باقی صرف ترجمے کی حد تک، چونکہ ہدف یہ ہے کہ ہم آپ تک مولا کائنات کا پیغام پہنچا سکیں۔ عربی پڑھ کر ہم آپ پر ٹھوس نہیں جمانا چاہیں گے، ہم یہ چاہیں گے مولا کائنات کا پیغام پہنچ جائے، اردو ہی میں بس چاہے پہنچے، لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام پہنچے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تمہید یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اس سماج کا یہ حال ہے اور بالخصوص ہمارے سماج کا یہ حال ہے، ہمارے معاشرے کا حال ہے، تو اس سماج کو پلٹنے کی ضرورت ہے علی بن ابی طالب کی طرف۔ اس سماج کو واپس آنے کی ضرورت ہے علی بن ابی طالب کے پاس۔ اس معاشرے کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے علی بن ابی طالب کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، اگر مثلاً 5 آدمی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کارخانہ چلانا چاہتے ہیں، کوئی فیکٹری چلانا چاہتے ہیں، کوئی دکان چلانا چاہتے ہیں، کوئی انجمن چلانا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام 5 آدمی کرنا چاہتے ہیں اور یہ پانچوں الگ الگ زبان کے جاننے والے ہیں، مثلاً ایک آدمی خالی انگریزی جانتا ہے، ایک آدمی صرف عربی جانتا ہے، ایک آدمی صرف فارسی جانتا ہے، ایک آدمی صرف اردو جانتا ہے، ایک آدمی مثلاً صرف چینی جانتا ہے۔ الگ الگ زبان کے جاننے والے اگر 5 ہوں تو جب تک یہ زبان الگ الگ بول رہے ہیں، یہ 5 مل کر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں سیدھے ایک دکان 5 مل کر نہیں چلا سکتے جب تک ان کی زبان ایک نہ ہو۔ جب تک ان کی زبان ایک نہ ہو یہ 5 ایک دکان نہیں چلا سکتے، ایک کارخانہ نہیں چلا سکتے۔ سماج تو بہت بڑی بات ہے، کوئی تحریک تو بہت بڑی بات ہے، کوئی انجمن تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کا رائے حل کیا ہے؟ اس کا رائے حل یہ ہے کہ سب کے سب کوئی ایک ایسی زبان سیکھیں کہ جو سب سیکھیں اور سب اس کو سمجھ سکیں، سب مل کر کوئی ایک زبان سیکھیں۔ مثلا آج دنیا کی مشترک زبان کون سی ہے؟ پورے ورلڈ کی مشترک زبان انگریزی ہے۔ البتہ یہ بھی یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، یہ سامراج کا پہلا حملہ تھا انسانوں کے اوپر، کہ پوری دنیا کی زبان کو انگریزی قرار دینا یہ سامراجیت کا پہلا حملہ تھا۔ سامراج نے یہ پہلا حملہ عالم انسانیت پر کیا تھا کہ سب کو انگریز ہندوستان سے چلے گئے، آج بھی ہندوستان میں سب سے غالب زبان، سب سے رائج زبان انگریزی ہو گئی ہے۔ آپ بعض سرکاری دفاتر کے فارم دیکھیں، ان کے کاغذات دیکھیں تو آپ کو ہندی نظر نہیں آئے گی۔ آج تو ہندوستان کو بچانے کے لیے بابیلا مچائے ہوئے ہیں، جو یہاں کی تہذیب و ثقافت کے لیے سر پیٹ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اپنی رائج زبان انگریزی ہے، غالب زبان انگریزی ہے۔ تو انگریزی ایک مثلاً مشترک زبان ہے، تو اگر یہ 5 مل کر مثلاً انگریزی سیکھ لیں، انگریزی سمجھ لیں، سمجھنے لگے تو یہ 5 مل کر، چونکہ اب زبان ہو گئی ہے سب کی مشترک، سب کی زبان ہو گئی ہے ایک، یہ کسی کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ کوئی کارخانہ چلا سکتے ہیں، یہ کوئی فیکٹری چلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اب آپ یہیں پر فرض کریں کہ یہ 5 آدمی 4 آدمی جتنے بھی آپ فرض کر لیں، یہ 4-5 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی زبان تو ایک ہے لیکن ان کی فکریں الگ الگ ہیں، ان کی سوچ الگ الگ ہے، ان کی ذہنیت الگ الگ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ولو ایک خاندان کے ہوں، ایک قوم کے ہوں، ایک مذہب کے ماننے والے ہوں، حد یہ ہے کہ حتیٰ کہ اگر ایک ماں باپ کے بھی ہوں، لیکن اگر ہر ایک کی فکر الگ الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے، تو کبھی بھی یہ ایک جگہ بیٹھ تو جائیں گے لیکن ان کا مزاج ایک دوسرے سے قریب نہیں آ سکتا۔
مثلا ایک نے اپنی زندگی کا ہدف کسی چیز کو قرار دیا ہو کہ اس چیز کو دوسرا قبول بھی نہ کرتا ہو، ایک نے اپنی زندگی کی آرزو کسی چیز کو قرار دیا ہو کہ دوسرا اس کو اصلاً تسلیم ہی نہ کرتا ہو، مانتا ہی نہ ہو، ایک کی زندگی میں، ایک کی نگاہ میں قیمتی چیزیں اور ارزشیں کچھ اور ہوں، دوسرا اسے قیمت ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اسے ارزش ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے یہ ایک چھت کے نیچے اکٹھا ہو جائیں، ایک گھر میں رہنے لگے، ایک جگہ بیٹھ جائیں، لیکن پانچوں بیٹھے ایک جگہ ہوں گے ظاہر میں، لیکن ہر ایک کا رخ الگ الگ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی فکر کی جو سورس ہے، جو ذہنیت کا راستہ ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ ایک کی ذہنیت میدان سیاست سے تیار ہوئی ہے، ایک نے اپنی ذہنیت آمادہ کی ہے سیاسی لوگوں سے، ایک نے اپنی ذہنیت آمادہ کی ہے غربی لوگوں سے، ایک نے اپنی ذہنیت تیار کی ہے مثلا مشرقی لوگوں سے، ایک نے اپنی ذہنیت تیار کی ہے دانشگاہ یونیورسٹی سے، ایک نے اپنی ذہنیت بنائی ہے حوزے اور مدارس سے۔ تو یہ چونکہ ہر ایک کی ذہنیت کا سورس الگ الگ ہے، ہر ایک کی ذہنیت کا سرچشمہ، ہر ایک کی ذہنیت کا منبع الگ الگ ہے، لہذا کبھی بھی یہ لوگ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے، ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے، ولو یہ ایک ہم خون ہوں، ہم شکل ہوں، ہم رنگ ہوں، ہم خاندان ہوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہوں، ایک ہی دین کے ماننے والے ہوں، لیکن عزیزان گرامی فکریں الگ الگ ہونے کی وجہ سے کبھی ان کے درمیان آپس میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب فرض کر لیجئے ایک والدین ہیں، مثلا والدین کے 3 بچے ہوں یا 5 بچے ہوں، اب آج کل کے زمانے میں 5 بچے بھول جائیے، صلوات محمد والے سامراجیت نے ہمارے ذہنوں پر اتنا قبضہ کر لیا ہے کہ میں ایک چھوٹا موٹا جائزہ لے رہا تھا، بہت تیزی سے آپ بہت دور نہ جائیے گا، 20 سے 25 سال کے اندر امید یہ ہے کہ ہماری تعداد آدھے پہ آ جائے گی۔ اس لیے کہ مثلا اگر ہم اپنے باپ کے 3 تھے تو آج جس باپ کے 3 تھے، 3 کے یہاں 3 ہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ گراف 25 سال اور 20 سال میں کہاں جائے گا؟ چونکہ عام طور پر اس وقت بچوں کی پیدائش کم ہو رہی ہے، بانجھپن بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ولادت اگر 10 شادی ہوتی ہے تو اس میں سے کم 3 کے یہاں 4 کے یہاں بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ساری مشکلات وہ ہیں کہ جن کے تحت میں نے اسی سال ایک جائزہ لیا ہے۔ مجھے اندازہ تو یہی ہے کہ 20 سے 25 سال کے اندر ہماری تعداد بالکل گھٹ کر آدھے پر آ جائے گی۔ ایک فرض کر لیں آج بھی ایک انسان کے 5 بچے ہیں، والدین ایک ہیں، بچے 5 ہیں۔ ان 5 بچوں کے چونکہ یہ 5 بچے الگ الگ ذہنیت کے حامل ہیں۔ کیوں الگ الگ ذہنیت ان کی تیار ہوئی؟ اس لیے کہ ہر ایک کی ذہنیت کا راستہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی ذہنیت کا سرچشمہ الگ الگ ہے، ہر ایک نے اپنا ذہن الگ الگ جگہ سے بنایا ہے۔ اور بالخصوص آج کے زمانے میں تو اور بڑی مشکل ہو گئی ہے، ایک واٹس ایپ سے اپنا پورا علم جو ہے وہ واٹس ایپ سے لے رہا ہے، پورا گیان واٹس ایپ سے لے رہا ہے۔ ایک آدمی پورا گیان جو ہے وہ چائے کی دکان سے لے رہا ہے، ایک آدمی پورا گیان ٹی وی کی خبروں سے لے رہا ہے، میڈیا سے لے رہا ہے، روڈی میڈیا سے لے رہا ہے، ایک آدمی اپنا گیان جو ہے وہ مثلاً غربی جو ہے وہ نظریات کے حامل پروفیسر اور پڑھے لکھوں سے لے رہا ہے، ایک آدمی اپنے نظریات کو کسی مثلاً دوسرے راستے سے لے رہا ہے۔ چونکہ ہر ایک کے نظریات الگ الگ ہوتے ہیں، لہٰذا اسی گھر میں جس گھر میں ایک والدین کے 5 بچے ہیں، یہ 5 کا راستہ آگے چل کر الگ الگ ہوتا ہے۔ یہی بچے اپنے اماں ابا کہنے لگتے ہیں ہمارے اماں ابا کی سوچ بڑی پرانی ہے، بڑا بہت پرانا سوچتے ہیں۔ والدین ادھر سے والدین کی یہ دھوس ہوتی ہے ہم لوگ اپنے بچپن میں ایسے نہیں تھے، یہ دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی سوچ بہت پرانی ہے، وہ ادھر سے سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچپن میں، ہم لوگ اپنے زمانے میں تو ایسے نہیں تھے۔ آگے چل کے چونکہ ہر ایک کا راستہ الگ الگ ہے،
ہر ایک نے اپنے لیے ایک دنیا تیار کر لی ہے. تو ممکن ہے بچپن کے زمانے تک جب تک بچپنا رہے یہ سب کے سب ایک جگہ رہیں, ایک جگہ اکٹھا ہوں, ایک چھت کے نیچے رہیں, لیکن جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ہر ایک کا راستہ الگ الگ جاتا رہے گا, ہر ایک کا راستہ الگ الگ بنتا رہے گا, اور آخرکار نوبت یہ آ جائے گی کیونکہ راستہ الگ ہے. بچوں کی فکر والدین کے ساتھ نہیں مل رہی ہے, بھائی کی فکر بھائی کے ساتھ نہیں مل رہی ہے, باپ کی فکر ماں کے ساتھ نہیں مل رہی ہے, بیٹے کی فکر باپ کے ساتھ نہیں مل رہی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, سماج میں آتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں, معاشرے میں آتے ہیں, تو معاشرے میں جانے کے بعد ممکن ہے انہیں ایک ایسا آدمی ملے جو ان کی نہ خاندان کا نہ ہو, نہ ان کے ہم مسلک ہو, نہ ان کا ہم مذہب ہو, نہ رنگ میں یہ ایک جیسے ہوں, لیکن اس کے باوجود ان کے احساس, ان کا اقرار, ان کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو ہمیں ہمارے والد سے زیادہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اس کا راستہ الگ ہے, وہ ہمارے جیسا نہیں سوچ پاتا, اس کا اسٹیٹس ہمارے جیسا نہیں ہے, اس کی سوچ قدیمی ہے, اس کی سوچ پرانی ہے, لیکن باہر سے مل گیا ہے جو اس کے مذہب کا نہیں ہے, جو اس کے خاندان کا نہیں ہے, جو اس کا ہم دین اور ہم مسلک نہیں ہے, وہ اس کو بڑا اچھا لگنے لگا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مزاج ہمارا مزاج ایک ہے. اگر آپ اسے اولاد کی تربیت کے مرحلے میں لے جائیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو جن بچوں کا ذہن اپنے والدین سے الگ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ جب وہ باہر ملتے ہیں تو ان کو اپنی محبت کی کمی کا احساس ہوتا ہے, وہ ان کو گھر میں وہ ان کے احساس کے اعتبار سے گھر میں ان کو محبت نہیں ملتی ہے, وہ محبت سڑکوں پہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. لہذا اگر بچوں کی تربیت اچھے سے نہ کی جائے, بچوں کے راستے کو صحیح طریقے سے معین نہ کیا جائے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کے راستے سے بالکل الگ راستہ بچوں کا ہو جاتا ہے. حد یہ ہے کہ محبت بھی وہ تلاش کرتے ہیں سڑکوں پر, محبت بھی تلاش کرتے ہیں وہ بازاروں میں, محبت کو تلاش کرتے ہیں اسکولوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری سوچ بالا تر ہے. تو یہ سماج میں جو انتشار پایا جا رہا ہے, میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ آج ہر سال محرم میں, اور محرم ہی نہیں ہے, محرم میں چونکہ سب ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں, ہمیں باتیں کرنے کا اور باتیں کہنے کا موقع ملتا ہے, ورنہ یہ پورے سال کا حال یہی ہے کہ ہمارے سماج میں جتنے بھی لوگ ہوں, اب ایسی 5 لوگوں کو آپ 5,000 پہ لے جائیں, 50,000 پہ لے جائیں, اور ہندوستان کی تعداد کے اعتبار سے 5 کروڑ پر لے جائیں, 5 کروڑ شیعہ اگر ہیں تو 5 کروڑ شیعوں کا راستہ بالکل الگ الگ ہے ہندوستان میں. اسی سال نیا میٹر آپ نے دیکھا, ایک کہہ رہا ہے نہیں جلوسوں میں فلسطین کا جھنڈا آنا چاہیے, ایک کہتا ہے کہ نہیں فلسطین کا جھنڈا نہیں آنا چاہیے, ایک کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کے جنگ کا مقصد صرف اور صرف ظلم کے خلاف کھڑا ہو جانا تھا, ظلم کے خلاف قیام کر لینا تھا. دوسرا کہتا ہے نہیں امام حسین علیہ السلام کا مقصد ظلم کے خلاف قیام کرنا نہیں تھا. تو عزیزان گرامی, یہ نظریات جو مختلف ہو رہے ہیں, ہمارے راستے الگ الگ ہو رہے ہیں, ہر سال قوم میں بٹوارا ہو رہا ہے, ہر سال ہمارے سماج میں حصے بنتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کی سب کی فکر کا جو راستہ ہے, جو ذہنیت کا سورس ہے, جو سوچ کا ذریعہ ہے, وہ ایک نہیں ہے. سب کی سوچ کا ذریعہ الگ الگ ہے. میں نے کہا نا, ایک کی سوچ سیاسی ہے, ایک سماجی مشکل مثلا دو ایک کام میں مسئلہ سمجھتا ہے, ایک راہ حل سمجھتا ہے, ایک سماجی مشکل کا کوئی راہ حل دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں یہ راہ حل نہیں ہے, یہ راہ حل ہے, تیسرا راستہ سمجھتا ہے. کہ یہ سارے اختلاف کس وجہ سے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فکروں کا راستہ ایک نہیں ہے, ہماری فکروں کا سرچشمہ ایک نہیں ہے, ہماری فکروں کا منبع ایک نہیں ہے. اگر ہماری فکروں کا منبع ایک ہو جائے یہ مشکل ہمارے درمیان پیدا نہ ہو, جبکہ ہوتا ہی ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی تربیت جب کی جاتی ہے اسکولوں میں, تو بچوں کی تربیت کے لیے پہلے ہی ہر ایک کا راستہ الگ الگ نہیں کیا جاتا ہے, پہلے سب کا راستہ ایک ہوتا ہے.
کچھ سالوں تک مثلا آپ بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرائیں، کیا پہلے ہی دن سے بچے اپنا جو ہے وہ سبجیکٹ چننے لگتے ہیں؟ پہلے ہی دن سے ایک آدمی مثلا ڈاکٹر، ایک بچہ ڈاکٹر کی طرف، ڈاکٹری کی طرف بھاگتا ہے، ایک بچہ انجینئرنگ کی طرف بھاگتا ہے، ایک بچہ کسی اور شعبے کی طرف بھاگتا ہے، کیا پہلے ہی دن سے یہ کام ہوتا ہے؟ تو تعلیم کا نظام یہ قرار پایا ہے کہ نہیں، کچھ سالوں تک سب کا سبجیکٹ ایک ہوگا، سب ایک جیسی چیزیں پڑھیں گے۔ اسی لیے جب اسکولوں میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو جو الف بے پڑھائے جاتے ہیں، جو الفابیٹ پڑھائے جاتے ہیں، وہ سب کو پڑھائے جاتے ہیں۔ کسی جگہ کا رہنے والا ہو، بہار کا رہنے والا ہو، وہی انگریزی کا ABCD پڑھتا ہے، یوپی کا رہنے والا ہو، وہی انگریزی کا ABCD پڑھنے والا پڑھتا ہے، کسی بھی اسٹیٹ کا رہنے والا ہو، کسی بستی کا رہنے والا ہو، جب اسے شروع میں پڑھایا جاتا ہے تو شروع میں اس کا بیس ایک ہوتا ہے، اس کی بیس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اس کے چند سالوں کے بعد ہر ایک کا راستہ الگ الگ معین کر دیا جاتا ہے کہ تم انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتے ہو، تم ادھر سے جاؤ، تم ڈاکٹری کی طرف جانا چاہتے ہو، تم ادھر سے جاؤ، تم فلاں کام کی طرف جانا چاہتے ہو، فلاں شعبے کی طرف جانا چاہتے ہو، تمہیں یہ راستہ اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی جا کر کسی اسکول کے ٹیچر سے پہلے ہی دن کہے کہ دیکھیے آپ ہمارے بچے کو ڈاکٹر بنا دیجئے، کسی اسکول کے لیے کام ممکن ہے؟ کسی ٹیچر کے لیے کام ممکن ہے؟ کسی پرنسپل کے لیے کام ممکن ہے؟ اصلاً ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے ہی دن سے کوئی بچہ جو ہے وہ کسی ایک راستے پر نکل پڑے۔ تو پہلے بیس مضبوط کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بہترین بیس ہے، بہترین بنیاد ہے کہ جس سے بہترین بنیاد کچھ ہو ہی نہیں سکتی، جس سے بہتر کوئی بنیاد بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ہم سب کے سب وہاں پر اکٹھا ہو جائیں تو پھر نظریات میں کبھی اختلاف نہ ہوگا، ایک فرض پر ہم جمع بھی ہوں گے، ایک فرض پر ہمارے جسم بھی اکٹھا ہوں گے، ہماری فکریں بھی متحد رہیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ وہ بیس کیا ہے؟ وہ ہے بیس تعلیمات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات دیکھیں بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، غلط فہمی نہ ہونے پائے یہاں پر، یہ یاد رکھیے گا علی بن ابی طالب کے کلمات کا مجموعہ نہج البلاغہ یہ ایک ایسا بیس ہے جسے اگر سماج میں جس کو بنیاد بنا دیا جائے تو اسی ایک کتاب میں انسان کو اخلاق بھی مل جائے گا، اسی کتاب میں انسان کو عقیدہ بھی مل جائے گا، اسی کتاب میں آپ کو تربیت بھی مل جائے گی، اسی کتاب میں آپ کو سماجیات بھی مل جائے گا، اسی کتاب میں آپ کو معاشیات بھی مل جائے گا، اسی ایک کتاب میں سماج کے ہر مشکل کے راہ حل موجود ہے۔ اور اسے کیوں قرار دیا جائے، اسے بنیاد کیوں بنایا جائے، کیوں نہج البلاغہ ہی؟ حد یہ کہ اس منزل پر میں کہہ رہا ہوں کھل کے کہ سوء استفادہ نہ ہو، غلط فہمی نہ ہونے پائے، اس منزل پر حد یہ ہے کہ قرآن کو بھی آپ بیس نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سماج میں سب کی فکریں ایک ہو، سب کی سوچ متحد ہو، سب کی ذہنیت میں اتحاد پایا جائے تو اس کا واحد ذریعہ، اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ سب کے لیے بیس نہج البلاغہ یعنی کلمات علی بن ابی طالب کو قرار دیا جائے۔ قرآن بھی نہیں بن سکتا، کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ نہیں کہ قرآن میں لیاقت نہیں پائی جاتی، نہیں، قرآن میں لیاقت پائی جاتی ہے، لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جس کو آج تک بڑے سے بڑے مسلمان نہیں سمجھ پائے ہیں، چاہے کہ ہم اور آپ سادے مسلمان کی جو عربی جانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن نہج البلاغہ کی خاصیت یہ ہے، نہج البلاغہ آپ کسی زبان کے ماننے والے ہوں، کسی زبان کے جاننے والے ہوں،
ہر زبان میں، جس زبان میں بھی آپ پڑھیں گے نہج البلاغہ کا پیغام آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% سمجھ سکتے ہیں، یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم 70% سمجھ سکتے ہیں، صرف 70% سمجھ سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا ترجمہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے، نہج البلاغہ کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی پایا جاتا ہے، نہج البلاغہ کا ترجمہ ہندی زبان میں بھی پایا جاتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم جس زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں نہج البلاغہ اویلیبل نہیں ہے، اس زبان میں نہیں پائی جاتی۔ عزیزوں، نہج البلاغہ آپ کو اردو میں چاہیے، اردو میں دستیاب ہے، ہندی میں چاہیے، ہندی میں دستیاب ہے، اور انگریزی میں چاہیے، انگریزی میں دستیاب ہے، ہر زبان میں مل جائے گا۔ اور جس زبان میں آپ یہ نہج البلاغہ پڑھیں گے، ہر زبان میں آپ کو پیغام سمجھ میں آئے گا، آپ بات کو سمجھ لیں گے۔ اور اگر ہم یہ کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں کہ نہج البلاغہ کو ہم اپنی زندگی کے لیے بیس اور بنیاد بنا لیں، اپنی ذہنیت کا سورس بنا لیں، اپنی ذہنیت کا سرچشمہ بنا لیں، اپنی فکر کا سرچشمہ بنا لیں، تو کبھی بھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ آج اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کے گیان، ہم سب کی ذہنیت کا راستہ الگ الگ ہے۔ اگر راستہ ایک ہو جائے تو اختلاف کا محل اور مورد ہی نہیں ہے۔ اور علی کا کلام اس لیے بھی، پہلی بات یہ ہوگی کہ آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن میں جائیں، تفسیر پڑھیں، اختلافی نظریات پڑھیں، محکم و متشابہ طے کریں، ناسخ و منسوخ طے کریں، یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد آپ قرآن کی ایک آیت سمجھیں گے۔ لیکن نہج البلاغہ ایک نمونہ میں پیش کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ کے چونکہ 3 حصے ہیں، یہ سب باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں۔ 3 حصے ہیں، ان میں ایک حصہ کلمات قصار کا ہے۔ کلمات قصار میں ایک کلمہ جہاں سے شروعات ہوتی ہے، مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنے میں اونٹ کے بچے کے جیسے بن جاؤ۔ جب فتنہ ہے، فتنے کے موقع پر اونٹ کے بچے کی طرح بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس میں اتنا استحکام ہوتا ہے، نہ اس کی پشت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ تم اس پر سوار ہو سکو، نہ وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ دودھ دے۔ تو فتنے کے موقع پر مولا کائنات کیا سیدھے سیدھے یہ پیغام دے رہے ہیں، فتنے کے موقع پر ایسے بن جاؤ کہ دشمن تم سے فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ ہم ہمیشہ دشمن کے ہم آواز بن جاتے ہیں، ہم ہمیشہ دشمن کے ہم فکر بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے مولا کائنات کا پیغام نہیں سنا ہے۔ اگر ہم نے یہ پیغام سنا ہوتا، ہمارے سماج میں اس پیغام کو عام کیا گیا ہوتا، اگر ہمارے سماج میں علی بن ابی طالب کی تعلیمات کو بیس بنایا جاتا، تو آج اتنے نظریات نہ ہوتے، اتنی فکریں نہ ہوتی، اتنے افکار مختلف ہیں، نظریات مختلف ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا قیمتی سرمایہ، اتنا قیمتی سرمایہ علی بن ابی طالب کی زبان سے نکلے ہوئے میسیجز اور علی بن ابی طالب کی زبان سے نکلے ہوئے پیغام۔ کون سے علی بن ابی طالب کہ جس کے علم کا حال یہ ہے کہ جب رسول آتے ہیں اس کے علم کی منزل کو بیان کرنے کے لیے تو کہتے ہیں ہمارے علم کا دروازہ ہے، اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ علی بن ابی طالب کے اولاد میں حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی منزل میں پہنچتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا غلبہ ہے۔ آج دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، ان سارے علوم کا سرا پہنچتا ہے 5ویں امام 6ٹھے امام تک۔ اور 5ویں امام اور 6ٹھے امام کون ہیں؟ 5ویں امام اور 6ٹھے امام علم علی ابن ابی طالب کے مفسر اور مبین کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ، جس کی بہترین مثال یہ ہے
کہ ایک جرداب جس کا نام بہت آپ نے سنا ہوگا لیکن شاید یہ بات آپ تک نہ پہنچی اب تک. جرداب جو ہے بہت گھمنڈی آدمی ہے، بہت متکبر آدمی تھا. اپنے آگے وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا. ایک دن اسے اس کے ایک دوست نے کتاب دیا، یہی نہج البلاغہ کتاب دیا، یہ نہج البلاغہ، اور اس سے کہا کہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے، کبھی اس کو بھی دیکھ لینا. تو چونکہ بڑا گھمنڈی تھا اس نے کتاب لیا، اور کتاب لینے کے بعد ایک طرف رکھ دیا. لیکن اس کا بیان ہے کہ ایک دن ہم اپنے دفتر میں کام میں کچھ مصروف تھے، کچھ کر رہے تھے، اتنے میں ہماری نظر پڑی اسی کتاب پر. یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست نے دیا تھا اور کہا تھا کہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو کبھی دیکھ لینا. دیکھتے ہیں اس نے بغیر قصد کے ایسے ہی کھولا کتاب، نہج البلاغہ کھولا تو اس میں پہلی چیز جو اس کو نظر آئی سامنے وہ یہ کہ کائنات کی مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، زندہ مخلوقات، سب کا پہلا مٹیریل پانی ہے. کائنات کی مخلوقات، زیرو مخلوقات، کائنات کی مخلوقات کا پہلا مٹیریل پانی ہے. اس کا بیان ہے جیسے ہی میں نے یہ پڑھا فوراً کتاب دوبارہ رکھ دیا. اسے کہتے ہیں علمی کتاب، اسے کہتے ہیں قیمتی کتاب، اسے کہتے ہیں بڑی اچھی کتاب. اس میں تو ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے جو آج تک کہیں سے ثابت ہی نہیں پڑی. اس لیے کہ اس وقت یہ سوچنا، یہ سمجھنا آسان نہیں تھا کہ مخلوقات کی پہلی بنیاد، مخلوقات کا پہلا مٹیریل پانی ہے. حدیث کہ ہماری زمین کا پہلا مٹیریل جو ہے وہ بھی یہی پانی ہے، ہمارے وجود کا پہلا مٹیریل یہ پانی ہے. تو عزیزان گرامی اس وقت اس کے لیے یہ بات اتنی اٹپٹی سی لگی کہ اس نے کتاب کو دوبارہ بند کر کے رکھ دیا اور پھر یہی سوچنے لگا کیسے کیسے لوگ کتاب لا کے دے جاتے ہیں، کیسی کیسی کتابیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ سالوں کے بعد ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو بلایا گیا تھا، بڑے بڑے ماہر اور بڑے بڑے پروفیسر گریڈ کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، محققین کو بلایا گیا تھا. اس کانفرنس میں ایک اسکالر جو ہے وہ مقالہ پڑھ رہا تھا. مقالہ پڑھتے پڑھتے اس نے آج ایک جگہ کہا کہ میں اپنے ریسرچ میں اس منزل تک پہنچا ہوں، اس جگہ تک پہنچا ہوں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا پہلا مٹیریل پانی ہے. جیسے ہی جرداب نے یہ سنا کہ کائنات کے تمام مخلوقات کا پہلا مٹیریل پانی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ریسرچ میں اس منزل تک پہنچا ہوں. شاید ہم نے اس چیز کو کہیں اس سے پہلے دیکھا، کہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے. کہتے ہیں فوراً مجھے یاد آ گیا کہ وہی کتاب جس کو ہم نے کنارے ڈال دیا تھا، یہ بات میں نے اس میں پڑھا تھا. یہ آج جو سب سے بڑا محقق بن کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ریسرچ میں اس منزل تک پہنچا ہوں، اپنی تحقیق میں اس منزل تک پہنچا ہوں. کہتے ہیں دوبارہ میں جب واپس آیا اپنے دفتر میں، اپنے گھر پر، میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور اس کے بعد جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو اب ہمارا یہ حال ہو گیا تھا کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا اب علی ابن ابی طالب کے علاوہ نہ کسی کی کتاب پڑھنا ہے، نہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کے بارے میں کچھ لکھنا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آ جائے. اس کے بعد انہوں نے کچھ لکھا، کچھ پڑھا نہیں. صرف علی ابن ابی طالب کی ماں، صرف علی ابن ابی طالب کی کتاب کا مطالعہ 200 بار نہج البلاغہ پڑھا ہے. وہ جو علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا، علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے، وہ نہج البلاغہ کو پا جاتا ہے تو اس کے قریب سے اب دور نہیں جانا چاہتا. ہم اور آپ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار بھی کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب کو اپنا آقا اور مولا بھی مانتے ہیں، ان کے نام پر اپنی روٹیاں بھی سیکتے ہیں، ان کے نام پر اپنی مجلسوں کو کامیاب بھی کراتے ہیں، ان کے نام پر اپنی مجلسوں میں واہ واہ بھی لیتے ہیں. آج ہم اور آپ اس کتاب سے کیوں دور ہو گئے؟ ہمارے سماج میں ہزاروں مشکلیں، گھریلو مشکل ہمارے سماج میں، سماجی مشکل ہمارے سماج میں، تربیت کی مشکل ہمارے سماج میں، اخلاق کی مشکل ہمارے سماج میں، عقیدے کی مشکل ہمارے سماج میں. ساری مشکلات سے ہم دست و پنجہ نرم کر رہے ہیں.
آج ہم اپنی مشکلات سے ٹکرا رہے ہیں اور اس کا رائے حل کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ غربی پڑھے لکھوں کے نظریات میں، روشن فکروں کے نظریات میں کیوں نہیں ہم پلٹتے اس کتاب کی طرف جو کتاب ہماری ساری مشکلات کے لیے راہ حل بن سکتی ہے، جو کتاب ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتی ہے؟ اچھا، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، اس کے لیے ہمارا ایک مشورہ یہ آپ اگر تسلیم کر لیجئے تو 2-4 سال میں اس منزل تک پہنچ جائیں گے کہ باپ بیٹے کے نظریے میں فرق نہیں رہے گا، ماں بیٹے کے نظریے میں فرق نہیں رہے گا، بھائی بھائی کے نظریے میں فرق نہیں رہے گا، بچوں کے نظریات میں فرق نہیں رہے گا، عزاداروں کے نظریات الگ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ بھی علی کے نام پر مرتے ہیں، ہم بھی علی کے نام پہ مرتے ہیں، ہمارا باپ بھی علی کے نام پر مرتا ہے، ہماری ماں بھی علی کے نام پر مرتی ہے۔ اگر سب کی فکر کا سورس علی بن ابی طالب بن جائے تو نہ گھر میں اختلاف ہوگا، نہ سماج میں اختلاف ہوگا، نہ فرش پر اختلاف ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آقا۔ لہذا ایک مشورہ یہ ہے، اس کتاب کو جس کے پاس موبائل ہے بہت آسان ہے، جس کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے اس کے لیے تو اور آسان ہے، آپ کے لیے PDF بالکل فری میں وداؤٹ اینی کاسٹ، کوئی قیمت نہیں، کوئی دام نہیں لیا جائے گا، اردو میں بھی مل جائے گا، ہندی میں بھی مل جائے گی اور انگریزی میں۔ ہر روز نہ صحیح ہر روز تو کم سے کم مہینے میں ایک بار جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر 3 گھنٹے کی فلم دیکھی جاتی ہے، کبھی ایک بار مہینے میں بچوں کو بیٹھایا جائے اور کہا جائے آج آؤ ہم لوگ علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ سے ایک سطر پڑھتے، ایک سطر، زیادہ نہیں، ایک سطر۔ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں ایک سطر پڑھتے رہیں تو اس کا نتیجہ چند سالوں میں یقیناً دیکھنے کو ملے گا، لیکن کاش یہ کام ہمارے سماج میں ہو سکتا، ہمارا سماج کاش سمت آ سکتا۔ آج میں صرف نمونے کے طور پر، چونکہ وقت نہیں رہ گیا، صرف نمونے کے طور پر جس کو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ واقعی میں یہ کلمات ہیں جنہیں سادہ۔ مولا کائنات کی اسی کتاب میں خطبہ نمبر 32 اور میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، خطبہ نمبر 32 سے ترجمہ کی بھی ریفرنس لے رہا ہوں۔ یہ ترجمہ جو ہے چونکہ اردو زبان میں ایک علامہ رضی جعفر صاحب پاکستان والے انہوں نے ترجمہ کیا، جو اصل میں شاید بہاری کی کسی جگہ کے رہنے والے، ظاہرہ کھجوا کے رہنے والے ہیں، پاکستان ہجرت کر چکے تھے، ان کا ترجمہ ہے اردو کا، اور ایک ہے ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ۔ میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کو سامنے وہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ترجمے سے خطبہ نمبر 32 کے صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وضاحت بالکل نہیں کروں گا۔ آپ فرماتا ہے ایھا الناس، اے لوگو، ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جو سرکش اور ناشکرا ہے، یہاں نیک کردار برا سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، نہ ہم علم سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ جن چیزوں سے ناواقف ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم کو علم نہیں ان کے بارے میں سوال بھی نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خطیب و ذاکر کچھ پڑھ کے نکل جائے، حد یہ ہے کہ ہم کو کچھ بھی کہہ کے وہ چلا جاتا ہے، ہم اس سے پلٹ کر پوچھتے نہیں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی، آپ نے کیسے کہہ دیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو نہیں جانتے، جن چیزوں سے ناواقف ہیں، ان کے بارے میں سوال نہیں کرتے، اور جب تک کوئی مصیبت ان پر آن نہیں پڑتی ہے، جب تک ان پر کوئی مصیبت آ نہیں جاتی، اس وقت تک انہیں اس مصیبت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو مثلاً فلاں جگہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں، ابھی تو فلاں جگہ کے لوگوں پر ستم ہو رہا ہے، ابھی تو فلاں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، ابھی تو فلاں کو ٹارگیٹ بنایا گیا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ جب پھنستے ہیں اس دن احساس ہوتا ہے کہ نہیں، جس دن پہلے دن کسی جگہ پر ظلم ہوا تھا ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں لوگ اس زمانے میں 4 طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں جنہیں روئے زمین پر فساد کرنے سے صرف ان کے نفس کی کمزوری نے اور ان کے اسلحے کی دھار کی کندی اور ان کے اسباب کی کمی نے انہیں روک رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی قسم ہو گئی۔ بعض وہ ہیں جو ہر وقت تلوار کھینچے ہوئے اپنے شر کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے سوار اور پیادہ کو جمع کرتے ہیں
اپنے نفس کو مال دنیا کے حصول اور لشکر کی قیادت یا منبر کی بلندی پر عروج کے لیے وقف کر دیا ہے اور اپنے دین کو برباد کر دیا ہے. اور یہ بدترین تجارت ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت بنا دو یا اجر آخرت کا بدل قرار دے دو. تیسری قسم بعض وہ ہیں جنہیں اقتدار سے نفس کی کمزوری اور اسباب کی نابودی نے دور رکھا ہے، اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں ان کو حالات سہارا دیتے ہیں تو اسی کا نام، حالات سہارا نہیں دیتے تو اسی کا نام قناعت ہے. آج کل قناعت کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کچھ نہیں بچ سکتا کہتے ہیں ہم بہت مطمئن اور بہت قانع آدمی ہیں، بہت کم پہ ہم اتفاق کر لیتے ہیں. اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جو بناوٹی زاہد اور پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن نہ صبح کے لیے یہ زاہد ہوتے ہیں نہ شام کے لیے یہ زاہد ہوتے ہیں. ہم اور آپ اگر آج اپنے سماج میں تلاش کریں کہ یہ 4 قسمیں نظر آئیں گی ہمیں اور آپ کو. یہ 4 مصیبتیں ہیں جو ہر گھر میں پائی جاتی ہیں، ہر سماج میں، ہر ماحول میں پائی جاتی ہیں. کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے، کسی ایک ماحول کی بات نہیں ہے، کسی ایک گاؤں کی بات نہیں، کسی ایک بستی کی بات نہیں. ہر جگہ یہی حال ہے کہ کچھ یا تو کمزور ہونے کی بنیاد پر، دبے ہونے کی بنیاد پر سرکش نہیں بنے آج، جن کے پاس لاٹھی کی طاقت نہیں اس لیے کنارے پڑے ہوئے، ورنہ جس دن انہیں موقع مل جاتا ہے تو یہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑتے ظلم کرنے میں. کچھ وہ ہیں کہ جو ہر وقت فتنہ و فساد پر آمادہ رہتے ہیں اور آ کر بڑے مجمع میں کہتے ہیں دیکھا فلاں پر ہم نے 4 جھوٹا کیس ٹھوک دیا ہے. بابا اس میں ہوتی اس لیے کہ فتنہ پر آمادہ ہے، فساد پر آمادہ ہے. کچھ وہ ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو بڑے متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں، بڑے ظاہر، لیکن نہ یہ اکیلے میں زاہد ہوتے ہیں نہ مجمع میں زاہد ہوتے ہیں. جہاں موقع ملا ان کے زہد کا لبادہ ہٹ جاتا ہے. کچھ نہ صحیح پھونک جھاڑ کے بہانے کی سارا زہد اور تقویٰ ایک طرف چلا جاتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کے اندر نفس کی کمزوری ہے، جن کے لیے اسباب فراہم نہیں ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ مال دنیا کی طرف توجہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں. یہی لوگ ہیں. لیکن ان 4 قسم کی تلاش نہیں ہے. ایک 5ویں قسم ایسی ہو کہ جو کم سے کم علی ابن ابی طالب کے در سے فیض حاصل کرے، جو علی ابن ابی طالب کے علم کو اپنی زندگی کا بیس بنائے، اور جب اپنی زندگی کا بیس بنایا جائے گا تو سماج سے اختلاف ختم ہو جائے گا. کوفے والوں کے انہی 4 اسباب کو بیان کر کے مولا کائنات نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوفے والے جو سقوط کر گئے، کوفے والے جو تھڑ سے نیچے گر گئے، بلندی سے پستی کی طرف آ گئے، اس کی وجوہات یہ تھی کہ ان کی فکریں ایک نہیں تھیں، ان کے سماج میں ان کی ذہنیت کا منبع اور ماخذ ایک نہیں تھا، جس کی وجہ سے اہل بیت جن مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں خدا جانتا ہے کہ ان 10 چیزوں کی مشکلات اور عاشور تک کی مشکلات پھر بھی کم ہیں ان مشکلات کے سامنے جو ان ایام کی مشکلات ہیں. شہادت اگر آپ دیکھیں، شہادت اس سے قبل علی بن ابی طالب شہید ہوئے، امام حسن شہید ہوئے، مولا کائنات کا جنازہ دفن کیا گیا، لیکن کس عالم تنہائی میں، کس عالم غربت میں امام حسن کے جنازے کا حال کیا ہوا تاریخ جانتی ہے. کہ یہ روز عاشور تک کربلا میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں، کربلا میں جتنے مصائب ہیں، یہ سارے مصائب اس سے پہلے آ چکے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں رونما ہو چکے ہیں. لیکن جو روز عاشور کے بعد کی مصیبتیں ہیں، عصر عاشور کے بعد کے جو مصائب ہیں، وہ مصائب بالکل اہل بیت کے لیے نئے ہیں. اب تک اہل بیت کے خاندان کی کسی خاتون کو اسیر نہیں بنایا گیا ہے. یہ ایام اسارت کی مصیبتیں ہیں. اس میں صرف اشاروں میں مسائل پڑھوں گا، وقت ختم ہو گیا ہے، صرف اشاروں میں مسائل پڑھوں گا. عزیزوں، اب تک اہل بیت کے عورتوں میں سے، اہل بیت کے مقدرات میں سے کسی کو اسیر نہیں بنایا گیا تھا. اسی لیے جب 11 محرم کو اسیروں کو سوار کرنے کے لیے ملعون اور دشمن آگے بڑھے، ایک بار زینب ام کلثوم بڑھ کر آواز دیتی ہے، دیکھو کوئی بھی
نامحرموں کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی بھی نامحرم ہمارے گھر کی عورتوں کو ہاتھ نہ لگائے، ہم خود سوار کریں گے۔ زینب و کلثوم نے ہر ایک اسیر کو سوار کیا، ہر ایک خاتون کو سوار کیا، ہر ایک قیدی کو سوار کیا۔ زینب نے کلثوم کو بھی سوار کر لیا، لیکن اب زینب جب اپنی محمل اپنی سواری کے پاس آ کر کھڑی ہوئی ہے، جس اونٹنی پر جناب زینب کو سوار ہونا تھا، تو ایک بار زینب کھڑے ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں زینب کے ذہن میں یقیناً یہی بات آئی ہوگی، اے میرے بھیا عباس، جب مدینے سے لا رہے تھے تو بڑے اہتمام سے تم نے سوال کیا تھا، بھیا عباس آج تمہاری بہن زینب نرغے آدم ہے، نامحرموں کے درمیان ہے، زینب کیسے سوار ہو؟ عزیزو، زینب کوفے کی منزلوں کی جانب آگے بڑھی۔ کوفے میں زینب کے لیے داخلہ آسان نہیں تھا، کوفے میں زینب کے لیے جانا آسان نہیں تھا۔ زینب اس سے پہلے بھی آئی تھی کوفے، زینب اس سے پہلے بھی کوفے پہنچی تھی، لیکن جب زینب اس سے قبل پہلی بار کوفے آئی تھی، کوفے کا منظر یہ تھا، کوفے کے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے، کوفے کی عورتیں استقبال کے لیے آئی تھی، کوفے کی عورتیں آئی تھی زینب کے استقبال کے لیے، اور بڑے اہتمام سے زینب کا استقبال کیا تھا، اس لیے کہ ایک بار کوفے کے لوگوں نے آ کے یہ مولا کائنات سے کہا تھا، اے علی، ہم اور آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، علی کے علم سے ہر ایک مستفید ہونا چاہتا تھا، نہیں مستفید ہونا چاہتے تو آج ہم اور آپ عزیزوں علی کے علم سے ہر ایک فیض اٹھائیں۔ کوفے کے لوگ آئے کہ مولا عورتیں آپ کے جلسے میں نہیں آ پاتی، عورتیں آپ کے بیانات نہیں سنتی ہیں، مولا ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں بھی یہاں آئیں۔ مولا کائنات نے کہا عورتیں آ تو سکتی ہیں، لیکن میں اپنے ہی جیسا کسی کو عورتوں کے لیے لا سکتا ہوں، میں اپنے ہی جیسا کسی کو عورتوں کے لیے معین کر سکتا ہوں۔ زینب مدینے سے آئی ہے کوفے کی عورتوں کو درس تفسیر دینے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، تو آپ زینب کے استقبال کا عالم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک استقبال وہ تھا اور ایک استقبال اب ہے جو 11 محرم کے بعد جب یہ کاروان کوفے میں پہنچا ہے تب استقبال کا عالم یہ ہے۔ یہ کاروان جیسے ہی داخل ہوا اب روٹیاں صدقہ کر کے پھینکی جانے لگی، کھجوریں صدقہ کر کے پھینکی جانے لگی، سب اہل مصیبت سمجھ رہے تھے، سب خارجی سمجھ رہے تھے۔ عزیزوں، جیسے ہی زینب ام کلثوم نے دیکھا کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں، بعض بچے اتنے بھوکے تھے کھجور پاتے ہی منہ میں رکھ لیا، بچے اتنے گرسنہ تھے، اتنے بھوکے تھے، بچوں نے اٹھا کے رکھا، جیسے ہی بچوں نے رکھا فوراً جناب ام کلثوم آواز دیتی ہے ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ خاتون آگے بڑھی، وہ کہتی ہے ہم تو یہ جانتے ہیں صدقہ تو صرف سادات کے اوپر حرام ہے، تو زینب کہتی ہے کوفے والوں تم نے پہچانا نہیں، ہمارا تعلق اسی خاندان سے ہے، ہم اسی جگہ کے رہنے والے ہیں جن کے اوپر خرما حرام ہے۔ اتنا سننا تھا، اب کوفے کا منظر بدل گیا، زینب نے خطبہ شروع کیا۔ ابن زیاد کو خبر ہوئی زینب کا خطبہ شروع ہو چکا ہے، لیکن زینب خاموش نہیں ہو رہی ہے، اب کوفے کا منظر بدل رہا ہے، جو اب تک صدقہ پھینک رہے تھے وہاں واویلا مچ گئی ہے۔ عزیزوں، جیسے ابن زیاد نے سنا، ابن زیاد نے کہا زینب کو خاموش کرانے کی ایک ترکیب ہے ہمارے پاس۔ وہ ترکیب ابن زیاد نے کیا کی؟ سر حسین کو نوکے نیزہ پر اٹھایا اور کہا لے جاؤ زینب کے سامنے کر دو۔ جیسے ہی سر حسین زینب کے سامنے آیا، زینب کی نگاہ بھائی کے سر پہ پڑی، اب زینب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے میرے چاند بڑا جلدی ابھی بڑا جلدی تجھے کہنے لگ گیا۔ زینب کو یہ معلوم تھا زینب کے بعد وہ میرا سندو بدے گی، زینب کو معلوم تھا زینب قیدی بنائی جائے گی، لیکن بھیا زینب یہ نہ جانتی تھی زینب کی نگاہوں کے سامنے آپ کا کٹا سر نوکے نیزہ پر اٹھایا۔ دنیا نظلام والخدمة بوين، الماي يبكي حرام